کیلیفورنیا کے نرسنگ اسکول کا پرچہ بہت دلچسپ تھا۔ پرچے میں 10 سوال تھے، 9 سوال میڈیکل سائنس سے، جبکہ آخری سوال اسکول کی سویپر کے بارے میں تھا۔ سوال تھا، آپ اسکول کے کوریڈور صاف کرنے والی سویپر کا نام لکھیں۔ طالب علم یہ سوال پڑھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ میڈیکل کے پرچہ اور اس قسم کا سوال ایک غیر ضروری دکھائی دیتا تھا۔ کمرہ امتحان میں ایک طالب علم نے ہاتھ اٹھایا۔ ایگزامینر نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا کر پوچھا، یس۔ طالب علم نے پوچھا، کیا آخری سوال کے نمبر دوسرے سوالوں کے برابر ہیں؟ ایگزامینر نے ہاں میں سر ہلایا اور پرجوش لہجے میں جواب دیا، 100%۔ طالب علم مزید حیران رہ گئے۔ یہ 4 سال سے اس اسکول میں پڑھ رہے تھے اور ان 4 برسوں میں ہر طالب علم نے سویپر کو دن میں اوسطاً 4-5 مرتبہ دیکھا، لیکن کسی نے اس کا نام جاننے کی کوشش نہیں کی۔ یہ لوگ صبح اسکول آتے تھے تو خاتون سویپر وائپر سے کوریڈور صاف کر رہی ہوتی تھی۔ یہ لوگ کلاس روم میں لیبارٹری میں آتے تھے تو یہ خاتون کو اسی لیبارٹری کے شیشے صاف کرتے دیکھتے تھے۔ دوپہر کی لنچ بریک کے دوران یہ خاتون اسکول کا لان صاف کرتی دکھائی دیتی تھی، اور سپیر کو جب طالب علم ہاسٹل کی طرف روانہ ہوتے تھے تو یہ ڈسٹ بن کی صفائی میں مصروف ہوتی تھی۔ یہ رویہ صرف اس خاتون سویپر تک محدود نہیں، ہم میں اکثر لوگ اسی مائنڈ سیٹ کے مالک ہیں۔ ہم کبھی اپنے سے کم تر سٹیٹس کے لوگوں کا نام اور حال معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمیں اپنے افسروں اور مالکان کے آنے سے پہلے ان کے نام، ان کے والدین کے نام، ان کے بچوں کے نام، حتیٰ کہ ان کے عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں تک کے نام معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہماری توجہ ماتحتوں کی طرف شفٹ ہوتی ہے تو ہم ان کے درجوں اور سٹیٹس کے مطابق ان کے ناموں سے لا تعلق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کلرک، چپڑاسی، چوکیدار اور سویپر تو یہ لوگ ایسی مخلوق ہیں جن کے ناک، کان، آنکھیں، بازو اور ٹانگیں تو انسانوں جیسی ہوتی ہیں، لیکن یہ انسان نہیں ہوتے۔ چنانچہ جس طرح ہماری نظر میں تمام بطخیں محض بطخیں اور تمام مرغیاں صرف مرغیاں ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح ہم تمام سویپر کو سویپر، تمام چوکیداروں کو چوکیدار اور تمام چپڑاسیوں کو چپڑاسی سمجھتے ہیں، اور ہمارا دماغ یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا کہ ان بیچاروں کا بھی کوئی نام ہو سکتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ کبھی ان کا نام جاننے یا ان کا نام یاد رکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم اپنی یادداشت کو صرف بالائی طبقوں پر استعمال کرتے ہیں۔ ان طالب علموں کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ یہ اس سویپر کو روزانہ دیکھتے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے اس کا نام پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہاں تک کہ امتحان کا دن آ گیا۔ امتحان کے وقت بھی وہ خاتون سویپر معمول کے مطابق عمارت کے شیشے صاف کر رہی تھی، لیکن اس دن طالب علم پرچے سے نظریں اٹھا اٹھا کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اور اس دن ان نوجوانوں کو پہلی بار معلوم ہوا خاتون سویپر کے بال مہندی رنگ کے ہیں، وہ ذرا سی برفی مال ہے اور اس کی ایک آنکھ دوسری آنکھ سے چھوٹی ہے۔ پوری کلاس میں سے صرف فلپ کو اس کا نام معلوم تھا۔ فلپ نے سویپر کا نام لکھا، پرچہ ممتحن کو دے کر باہر آ گیا اور اس نے سویپر سے ہاتھ ملایا، جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا اور عمارت سے نکل گیا۔ خاتون سویپر بڑی دیر تک اپنا ہاتھ دیکھتی رہی، کیونکہ کالج کی ہسٹری میں پہلی بار کسی طالب علم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا۔ آپ اگر غور کریں تو کیلیفورنیا کی وہ سویپر اور پاکستان کے تمام لوور گریڈ ورکر ایک ہی المیے کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان لوگوں کو دنیا کے کسی کونے میں بھی انسان کا سٹیٹس حاصل نہیں۔ یہ لوگ 30-30 سال تک ایک ہی دفتر، ایک ہی گھر، ایک ہی گلی اور ایک ہی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، لیکن کوئی شخص ان کا نام تک جاننے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہ لوگ بیمار ہو جائیں تو ان کی جگہ دوسرا سویپر، دوسرا چپڑاسی، دوسرا چوکیدار اور دوسرا گیٹ سبسکرائب کیجیے گا چینل کو۔